بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو خریدنے والی چیزیں اس دنیا میں کتنے خوبصورت زیب و زینت اور اچھے انداز میں کر کے لوگوں نے پیش کر دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین سے ان کو دور کیا جائے۔ آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دشمنان اسلام ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ اخلاق کو بھی پسند نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ دنیا کے ان فتنوں کو چھوڑ کر کے جن فتنوں میں شیطان ڈبونے کے لیے، مبتلا کرنے کے لیے ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے، ہمیشہ پیش رہتا ہے، ان فتنوں کو چھوڑ دیجئے۔ دنیا میں دشمنان اسلام ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کو بھی دیکھنا وہ پسند اور گوارا نہیں کرتے۔ ان حالات کو آگے بڑھانے کے لیے یا ان حالات میں لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، سب سے زیادہ مضر چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ بروں کی صحبت ہے، غلط لوگوں کا ساتھ، برے دوست، جس کو ہم بری صحبت کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ تمام قسم کی حمد و ثنا، بڑائی اور بزرگی اس اللہ رب العزت کے لیے جس نے ہم سب کو اس دار فانی میں پیدا فرمایا، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان گنت بے شمار درود و سلام نازل ہو۔ دینی بھائی اور دوستو، ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اور خاص طور سے ساری عبادتوں کو اسی کے لیے خاص کر دینا چاہیے۔ تمام حالات میں ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی استقامت اختیار کرنی چاہیے، اور ان تمام کاموں سے ہمیں بچنا چاہیے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی رکنے کا وہ عمل سبب بنتے ہیں، اور جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور ان تمام اعمال پر ہمیں کوشش کرنی چاہیے، عمل پیرا ہونا چاہیے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند کرتا ہے، جن سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے۔ محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی سے دور کرنے والے اسباب ہر جگہ، ہر زمانے میں مختلف طریقوں سے پائے جاتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو دور کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی سے دور کرنے والے، جنت سے دور کرنے والے، جہنم کا مستحق بنانے والے ایسے اعمال اس دنیا میں ہر وقت اور ہر جگہ مختلف انداز میں پائے جاتے رہیں، لیکن خاص طور سے حالات حاضرہ میں ہم اور آپ اگر غور کریں تو ایسے اعمال بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جن کے ذریعے سے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو خرید لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ عذاب جو دردناک عذاب ہے اس کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات
اور ایسے اسباب، ایسے وسائل آج کے زمانے میں بہت ہی زیادہ پائے جاتے ہیں، لیکن اس سلسلے میں اگر ایسے اسباب کا ہم اندازہ لگانے لگیں تو ہم شمار نہیں کر سکتے کہ گمراہی پر لے جانے والی چیزیں، جنت سے دور کرنے والی چیزیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو خریدنے والی چیزیں اس دنیا میں کتنے خوبصورت زیب و زینت اور اچھے انداز میں کر کے لوگوں نے پیش کر دیا ہے تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس دین سے ان کو دور کیا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں سب سے زیادہ مضر، سب سے زیادہ نقصان دہ کس سلسلے میں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دوری، شریعت اسلامیہ سے دوری، دین اخلاق سے دوری، کتاب و سنت سے دوری، ان حالات میں، ان حالات کو آگے بڑھانے کے لیے یا ان حالات میں لوگوں کو مبتلا کرنے کے لیے جو سب سے زیادہ نقصان دہ چیز ہے، سب سے زیادہ مضر چیز ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ بروں کی صحبت ہے، غلط لوگوں کا ساتھ، برے دوست جس کو ہم بری صحبت کہتے ہیں۔ یہ برے لوگوں کی صحبت خاص طور سے وہ لوگ جو نوخیز ہوتے ہیں، جو ابھی زیادہ ان کی عمر نہیں ہوتی ہے، عمر کم ہوتی ہے، یا اگر عمر ہوتی ہے، جوان ہوتے ہیں، عمر ان کی 30 کے اوپر ہوتی ہے، تو ان کے پاس چونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہوتی ہے یا کتاب و سنت کی تعلیمات سے وہ محروم ہوتے ہیں، کتاب و سنت کی روشنی نہیں ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے حالات میں یا ایسے اسباب کے شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کے مستحق ہو جاتے ہیں اور اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دینی بھائیوں اور دوستو، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ دشمنان اسلام ایسے ہیں کہ جو اعلیٰ اخلاق کو بھی پسند نہیں کرتے، بجائے اس کے کہ دنیا کے ان فتنوں کو چھوڑ کر کے جن فتنوں میں شیطان ڈبونے کے لیے، مبتلا کرنے کے لیے ہمیشہ رواں دواں رہتا ہے، ہمیشہ پیش رہتا ہے، ان فتنوں کو چھوڑ دیجئے۔ دنیا میں دشمنان اسلام ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ آپ کے اعلیٰ اخلاق کو بھی دیکھنا وہ پسند اور گوارا نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ یہ کوشاں، اس بات کے لیے کوشاں رہتے ہیں، دوڑ دھوپ میں لگے رہتے ہیں، اپنی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ لوگوں کو اعلیٰ اخلاق سے بھی دور کر دیا جائے، یہاں تک کہ حیوانیت کے مقام تک پہنچا دیا جائے، بلکہ اس سے بھی نیچے پہنچا دیا جائے۔ یہ کون سے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ دشمنان اسلام ہوتے ہیں۔ یہ بروں کی صحبت، برے لوگوں کا ساتھ، برے دوست، یہ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ جنت کی طرف نہیں، جہنم کی طرف، اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں، بلکہ اس کے دشمنوں کی طرف آپ کو لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ایسے لوگوں کے لیے، ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں منافق بھی ہوتے ہیں، ان میں مشرک بھی ہوتے ہیں، ان میں کافر بھی ہوتے ہیں، جو اسلام سے دشمنی رکھتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفرقان میں ایسے لوگوں کے لیے فرمایا انہم الا کالانعام، کہ یہ تو صرف چوپائے کی طرح سے ہیں، جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ قرآن نے اتنا اعلان کر دیا بل ہم اضل سبیلا، بلکہ چوپایوں سے بھی کہیں گئے گزرے ہوئے۔ جو لوگوں کو گمراہ کرنے چاہتے ہیں، جو لوگوں کے دوست بن کر کے، ان کے ساتھ میں ہو کر کے اور ان کو راہ راست سے بھٹکانے کی، راہ ضلالت پر پہنچانے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ فرمایا انہم الا کالانعام، یہ تو چوپایوں کی طرح سے ہیں، بل ہم اضل سبیلا، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہو چکے ہیں، یعنی جانوروں سے بھی کہیں زیادہ وہ گمراہ ہو چکے ہیں۔ دینی بھائیو اور دوستو، آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب اسپنج کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے، اسپنج جو ہوتا ہے اگر اس کو پانی میں ڈال دیا جاتا ہے تو پانی کو فوراً جذب کر لیتا ہے، پانی کو سوکھ لیتا ہے، اس کے اندر پانی جذب کر جاتا ہے۔ ایک لحاظ سے انسان بھی اسپنج کی طرح سے ہوتا ہے،
وہ کس طرح سے؟ اس طرح سے کیونکہ یہ اپنے دوست کی خوبیاں، اپنے دوست کی خامیاں، اپنے دوست کی کوتاہیاں، اپنے دوست کے عادات، ہر طرح سے اپنے اندر جب اس کے ساتھ رہنے لگتا ہے تو ان ساری چیزوں کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ اب اگر وہ شخص اچھے دوست کے ساتھ ہے، ایسے دوست کے ساتھ ہے جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، تو وہ فجر کی نماز پڑھنے لگتا ہے۔ ایسے دوست کے ساتھ ہے جو جمعہ کی نماز بھی نہیں پڑھتا ہے، تو اس کی جمعہ کی نماز بھی فوت ہونے لگتی ہے۔ لہٰذا ایک طرح سے یہ انسان بالکل اس اسپنج کی طرح سے ہو جاتا ہے جس کو پانی میں رکھ دیا جائے تو بغیر کسی کوشش کے اس پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتا ہے۔ یہی مثال انسان کی ہوتی ہے کہ جب برے لوگوں کی صحبت میں ہوتا ہے تو برائیاں اس کے اندر جذب ہوتی چلی جاتی ہیں، اور اچھے لوگوں کے ساتھ میں ہوتا ہے تو اچھائیاں اس کے اندر جذب ہوتی چلی جاتی ہیں۔ اور اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو داؤد کی یہ روایت کہ الرجل علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ الرجل علی خلیل دینہ، کہ انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ اس کے دوست کا کون سا دین ہوتا ہے؟ کوئی اس کے دوست کا دین خاص ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان اپنے دوست کے طریقے کے مطابق چلتا ہے، جس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیتے ہیں، مجوسی بنا لیتے ہیں، نصرانی بنا لیتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک آدمی جو ہوتا ہے وہ اپنے دوست کے طریقے پر چلتا ہے۔ لہٰذا نبی کائنات نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلا دیا، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لہذا تم میں سے ہر کوئی دیکھے کہ وہ کس کے ساتھ دوستی کر رہا ہے۔ کہیں ایسا تو نہیں جہنم تک پہنچانے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی کو خریدنے والا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ان لوگوں میں شمار کروانے والا ہے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غضب اور لعنت نازل ہوتی ہے۔ کیا ان ساری چیزوں کا خیال کر کے ہمیں اور آپ کو دوستوں کو اپنانا چاہیے۔ میرے بھائی اور دوستو، اس کا تعلق چاہے مردوں سے ہو چاہے اس کا تعلق عورتوں سے ہو، دونوں کو خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ایک مرد ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جس سے میں دوستی کر رہا ہوں اس کا طور طریقہ کیا ہے، یہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، اس کا دن بھر کا عمل کیا ہوتا ہے، اور کیسے لوگوں کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہوتا، دین کے بارے میں اس کی کیا جانکاری ہے، کتاب و سنت پر کتنا اس کا عمل ہے۔ سیم چیز اگر کوئی عورت ہے، اگر کسی دوسری عورت سے اس کو سہیلی بنانا چاہتی ہے تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ ان ساری چیزوں کو دیکھے۔ یہ نہیں کہ کوئی بھی عورت ایک مرتبہ سلام کر لیا اور اس کی سہیلی بن گئی اور ساری چیزیں وہی کرنے لگی جو وہ کرتی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، چاہے مردوں کا معاملہ ہو چاہے عورتوں کا معاملہ ہو، دونوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث فرمائی ہے کہ الرجل علی دین خلیلہ، کہ ایک انسان جو ہوتا ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، یعنی اپنے دوست کے طریقے کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہاں پر چھان بین کرنے کی ضرورت ہے، یہ دیکھنے کی ضرورت ہے، تحقیق کرنے کی ضرورت ہے کہ میں جس سے دوستی کر رہا ہوں وہ دوست ہمارا یا اللہ تبارک و تعالیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا ہے یا ان کی مخالفت کرنے والا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر آپ نے ایسے دوست کو اختیار کر لیا ہے یا کوئی عورت کسی ایسی سہیلی کو اختیار کر لیتی ہے جس کا دین سے تعلق نہیں، شریعت سے تعلق نہیں، کتاب و سنت سے تعلق نہیں، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے آخرت میں خسارہ ہی خسارہ ہوگا اور دنیا میں بھی خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ بلکہ آپ اس کا اندازہ اس سے بھی لگا سکتے ہیں کہ جب آپ کسی آدمی کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہ فلاں آدمی کیسا ہے، تو دوسرے سے آپ یہ پوچھتے ہیں کہ
اٹھنا بیٹھنا کن لوگوں کے ساتھ ہے، وہ کن لوگوں کے ساتھ رہتا ہے۔ آخر یہ آپ کیوں پوچھتے ہیں؟ آپ اس لیے پوچھتے ہیں کہ اگر وہ مسجد میں جاتا ہے تو نمازی ہے، اگر وہ میخانے میں جاتا ہے تو وہ شرابی ہے، اگر وہ کسی نمازی کے ساتھ رہتا ہے تو یقیناً وہ اس کے اندر اچھائی ہے، اگر کسی شرابی کے ساتھ رہتا ہے تو یقیناً اس کے اندر برائی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، لہٰذا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ بتلایا ہے کہ ہم اور آپ دوستی کریں، چاہے کوئی مرد ہو چاہے کوئی عورت ہو، دوستی کرنے سے پہلے ہمیں اس سے ملنے سے پہلے یہ چاہیے کہ ہم اس کے بارے میں تحقیق کر لیں۔ دوستی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کے سکھ میں، دکھ میں، غمی میں، خوشی میں ہم اس کے ساتھ رہیں گے اور وہ ہمارے ساتھ رہے گا۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستی کی 2 قسمیں بتلائی کہ دوستی 2 قسم کی ہوا کرتی ہے۔ آئیے ہم اور آپ دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ دوست ہوتا ہے جس کو نیک اور صالح دوست کہتے ہیں، اور دوسرا وہ دوست ہوتا ہے جس کو برا دوست کہتے ہیں۔ اب نیک اور صالح دوست سے کیا فائدہ ہوگا اور برا دوست جو ہے اس سے کیا نقصان ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت انداز میں، بخاری شریف کی روایت ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الجلیس الصالح والسوء کحامل المسک ونافخ الکیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے دوست، صالح دوست، نیک دوست اور برے دوست، نکمے دوست، ایسے لوگوں کی مثال 2 چیزوں سے دی ہے۔ جو اچھا دوست ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جیسے خوشبو بیچنے والا عطار ہوتا ہے۔ یہ نیک دوست، یہ صالح دوست جس سے آپ نے دوستی کی ہے، نیک ہے، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے وہ خوشبو بیچنے والا ہو، جس طرح سے عطار ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی برا دوست ہے تو نبی کائنات کی زبان مبارک سے نکلتا ہے، اور یہ کون سی زبان ہے؟ یہ وہ زبان ہے جس کے بارے میں رب کائنات فرماتا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کرتا ہے، وہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اچھے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا عطار ہوتا ہے، اور برے دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے بھٹی پھونکنے والا لوہار، جو حداد کا کام کرتے ہیں، جو لوہار کا کام کرتے ہیں، جو لوہے کا کام کرتے ہیں، اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی ہے۔ آپ آگے فرماتے ہیں فحامل المسک اما ان يهديك واما ان تبتاع منه واما ان تجد ريحا طيبه۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھے دوست، اچھی سہیلیاں، نیک دوست، نیک سہیلیاں، ان کی مثال کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اس کے پاس جاؤ گے تو چونکہ اس کی مثال کس سے دی ہے؟ خوشبو بیچنے والے سے دی ہے، عطار سے دی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا تو وہ شخص فری میں آپ کو خوشبو ہدیہ کر دے گا جس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے، اگر اس نے ہدیہ نہیں کیا ہے، گفٹ آپ کو نہیں دیا ہے، تو آپ اگر خرید لیتے ہیں وہ خوشبو تب بھی اس سے آپ فائدہ اٹھائیں گے۔ اگر آپ نے پیسے لگا کر کے خرید لیا ہے تب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا، نہ اس نے آپ کو گفٹ کیا اور نہ ہی آپ نے خریدا، آپ نے بھی اپنے جیب پر زور نہیں دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا طَيِّبَةً، اگر دونوں میں سے کوئی عمل نہیں ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے دیر تک تم اس کے پاس رہو گے خوشبو ملے گی یا بدبو؟ خوشبو ایک ایسی چیز ہے جس کو کوئی قید نہیں کر سکتا ہے۔ یہ نیک دوست کی مثال ہے کہ اگر آپ نیک آدمی کے پاس جائیں گے، نہ اس نے دیا نہ آپ نے لیا، تب بھی آپ اس سے فائدہ اٹھاتے ہی رہیں گے۔
ایک نیک آدمی ہے، آپ اس کے پاس جاتے ہیں، مثال کے طور پر چھینک آتی ہے اس کو، وہ کہتا ہے الحمدللہ. کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ. ایک برا آدمی ہے جس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں ہے، چھینک آتی ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے سوری. کہتا نہیں کہتا ہے؟ سنا ہے نا آپ نے؟ وہ کہتا ہے سوری. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ انگریزوں کی تعلیم ہے، یہ بددینوں کی تعلیم ہے، یہ جہنم میں لے جانے والی تعلیم ہے. جناب محمد رسول اللہ، یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں. ایک اچھے آدمی کے پاس آپ رہتے ہیں، اذان ہوتی ہے، فوراً وہ اٹھتا ہے، چونکہ آواز آ چکی ہے حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. لیکن ایک برا آدمی ہے، جمعہ کی اذان بھی ہو جائے، اگر کسی طرح سے اس کی غیرت میں کچھ حرکت آ گئی تو کب وہ اپنے روم سے نکلے گا؟ جب امام مصلی پر کھڑا ہو جائے گا خطبہ دینے کے بعد. لیکن اگر نیک آدمی ہوگا وہ کہے گا نہیں، ہمیں پہلے نکلنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام منبر پر آ جاتا ہے تو فرشتے رجسٹر بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں، میرا نام اس رجسٹر میں شمار نہیں ہوگا. کم از کم آپ کو اتنی تعلیم مل جائے گی. ایک اچھے آدمی کے پاس بیٹھے ہیں، نیک آدمی کے پاس بیٹھے ہیں، آپ ہاتھ میں پانی لے کر کے الٹے ہاتھ سے پانی پی رہے ہیں، وہ فوراً کہتا ہے کہ یہ شیطان کا کام ہے. ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا. آپ کو یہ تعلیم مل جاتی ہے. لیکن اگر ایک غلط آدمی کے پاس بیٹھے ہیں تو چاہے آپ دائیں سے پئیں، بائیں سے پئیں، الٹے پئیں، سیدھے پئیں، حلال پئیں، حرام پئیں، کوئی تعلق ہے اس کا؟ کوئی تعلق نہیں ہے. لہٰذا میرے بھائی اور دوست، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نیک دوست، اچھے دوست، صالح دوست کی مثال ایسے ہی ہے جیسے خوشبو بیچنے والا عطار ہوتا ہے کہ یا تو آپ کو خوشبو ہدیے میں دے دیا، آپ نے فائدہ اٹھا لیا، یا آپ نے خوشبو خرید لیا تب بھی آپ نے فائدہ اٹھا لیا. اگر دونوں میں سے کچھ نہیں ہوا تب بھی جب تک اس کے پاس آپ رہیں گے آپ خوشبو سے مستفید ہوتے رہیں گے، اس سے مستفید ہوتے رہیں گے. بالکل ایسے ہی مثال لے لیجئے جیسے ابھی آپ اس درس میں بیٹھے ہوئے، اگر آپ اس درس کے باہر ہوتے، کیا وہاں پر آپ پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوتی؟ یہاں پر اگر آپ نے، اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ 1 گھنٹہ آپ بیٹھے ہو کچھ نہ سمجھ پائیں، کچھ نہ، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. لیکن اگر ہم مان ہی لیں کہ آپ نے کچھ نہیں سمجھا تو کم از کم جب تک اس مجلس میں ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمتوں کو آپ کے اوپر نازل کر رہا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کے پاس اس کے فرشتے آپ کا ذکر کر رہے ہیں. یہ فائدہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بھائی اور دوستو، یہی مثال ہے اچھے دوست کی، صالح دوست کی، نیک دوست کی. ہم جب بھی کسی سے ہاتھ ملائیں یہ دیکھ لیں کہ یہ نیک ہے یا بد ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برے دوست کی مثال کیا دیا ہے. برے دوست کے بارے میں فرمایا کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے جس طرح سے بھٹی پھونکنے والا لوہار ہوتا ہے. اما ان یحرق ثیابک، اس کے پاس آپ بیٹھیں گے، لوہار کے پاس. لوہار جانتے ہیں نا، جو بھٹی چلاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہاں سے کیا خوشبو ملے گی آپ کو؟ لوہار کی دکان سے کیا اڑتے ہیں؟ شرارے اڑتے ہیں، دھواں نکلتا ہے یا نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اما ان یحرق ثیابک، یا تو ان شراروں سے وہ آپ کے کپڑے کو جلا دے گا یا آپ کے ہاتھ کو جلا دے گا. اور اگر شرارے نہیں اڑ رہے ہیں تو دھواں تو نکلنا ہی نکلنا ہے. پھر کیا ہوگا؟ وَإِمَّا أَن تَجِدَ رِيحًا خَبِيثًا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کپڑا نہیں جلا ہے تو اس کے پاس تمہیں جو ملے گی وہ بدبو ملے گی، خوشبو وہاں نہیں مل سکتی ہے. یہ برے دوستوں کی مثال ہے، بری سہیلیوں کی مثال ہے، چاہے مردوں کے لیے ہو یا عورتوں کے لیے ہو.
لہٰذا ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے. اور آپ دیکھیں خاص طور سے عورتوں کا معاملہ بہت ہی نازک ہوتا ہے. ایک عورت جب دوسری عورت کے پاس آتی ہے آنکھ بند کر کے، اس کو یہ نہیں پتا ہے کہ اس کا تعلق کتاب و سنت سے ہے یا نہیں، تو وہ عورت جس نے میٹھی میٹھی زبانوں سے اس کو سہیلی بنا لیا ہے، سب سے پہلے وہ یہ نہیں پوچھے گی بہن تم نماز پڑھتی ہو یا نہیں، قرآن پڑھتی ہو، یہ نہیں پوچھے گی. کیا پوچھے گی؟ تمہاری ساس کیسی ہے، تمہاری نند کیسی ہے، تمہارے میاں کیسے ہیں، کیا تم جو کچھ کہتی ہو سب لاتے ہیں یا نہیں لاتے؟ ہاں لاتے تو ہیں. ہاں ان کا کریکٹر بڑا خراب تھا پہلے، وہ ایسے تھے اور ایسے تھے، اور تمہاری ساس ایسی تھی. یہ ساری چیزیں شروع ہو جاتی ہیں ان عورتوں کی طرف سے جن کا تعلق کتاب و سنت سے نہیں ہوتا. یہ حقیقت ہے میرے بھائی اور دوست. اور مردوں میں بھی یہ چیز کم نہیں پائی جاتی. اب یہ سوچئے اگر کوئی شخص آپ کا کتنا بھی سگا دوست کیوں نہ ہو، اگر آپ کو آپ کے والد کے بارے میں، آپ کی والدہ کے بارے میں، آپ کے بھائیوں کے بارے میں دوسرا راستہ دکھا رہا ہے، اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں کبھی بھی ایسے دوست پر اعتماد نہیں کرنا. چونکہ دوست کتنا بھی سگا کیوں نہ ہو جائے، باپ اور ماں سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا ہے، سگے بھائی سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا. اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو دوستوں کے چکر میں اپنے بھائیوں کو دور ہی نہیں ڈال دیتے ہیں، بہت دور ڈال دیتے ہیں، ماں باپ کو نظروں سے گرا دیتے ہیں بھائیوں کے چکر میں، یا بہت ساری عورتیں اپنی سہیلیوں کے چکر میں، اور اسی سے گھر تباہ اور برباد ہو جاتا. لہذا ہمیں اور آپ کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خود قرآن مقدس نے ہمیں جو دوستی کا تصور دیا ہے، کیا تصور دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع ہوئی میں فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ. یہ نہیں کہا کہ کسی کے ساتھ بھی ہو جاؤ، کسی سے بھی دوستی کر لو، کسی سے بھی ہاتھ ملا لو، یہ نہیں کہا. وَكُونُوا، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور نیک لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ، اچھے لوگوں سے دوستی کر لو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو حکم دیا. میرے بھائی اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا پہلی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے احسانات ہیں ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، کتنی نعمتیں ہمارے اوپر ہیں ہم ان کو شمار نہیں کر سکتے. لیکن اللہ تبارک و تعالی جس کو سچا اور نیک دوست دے دیتا ہے، سمجھ لے کہ وہ بھی اللہ تبارک و تعالی کا اس کے اوپر بہت بڑا احسان ہے. سچا دوست، نیک دوست، صالح دوست بہت بڑا احسان ہے. اور اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو برے دوست سے دوستی کرا دیا ہے، بدکار لوگوں سے دوستی کرا دیا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائیے گا کہ یہ صحبت میں اللہ تبارک و تعالی نے مبتلا ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کو عذاب میں مبتلا کر دیا. لہذا ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ ہم اچھے دوست ہاتھ ملائیں، اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں. جب ہم اچھے دوستوں کے ساتھ رہیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے راضی ہوگا. میرے بھائی اور دوستو، وہ لوگ جو صاحب منصب ہوتے ہیں، جو حاکم ہوتے ہیں، حاکم وقت ہوتے ہیں، ابو داؤد کی ایک روایت ہے اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو صحیح قرار دیا. فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی چاہے کوئی حاکم ہو، ایم پی ہو، ایم ایل اے ہو، یعنی کسی بھی بڑے پوسٹ پر ہو، اس کے بارے میں بھی اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی کسی حاکم کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے لیے نیکوکار وزیر مہیا کر دیتا ہے. وزیر، حاکم کے نیچے وزیر جو ہوتا ہے، اچھا، نیک، کتاب و سنت کا پابند، ایسا وزیر مہیا کر دیتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی حاکم کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے. اس کی مثال آپ یوں لے لیجئے کہ کوئی مدیر ہے، وہ بھی اپنی دکان کا، اپنے ورکشاپ کا، اپنی کمپنی کا وہ حاکم ہے. اب اس کے نیچے جو ہوتا ہے، اگر کوئی نیک آدمی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مدیر کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا ہے تو اس کے نیچے جو ہے وہ نیکی آدمی ملا دیتا ہے. وہ کیسے کیا ہوتا ہے؟ وہ حاکم وقت، وہ مدیر وقت
جب نیک کام کرنا چاہتا ہے لیکن اگر کسی وقت وہ بھول جاتا ہے تو وہ وزیر اس کو یاد دلاتا ہے، وہ وزیر اس کو یاد دلاتا ہے، اور اگر نہیں بھولتا ہے، اس کو یاد ہے، کرنے کا حکم دے رہا ہے، تو وہ نیک وزیر جو ہوتا ہے اس میں تعاون کرتا ہے، اس کام کو اور آگے بڑھاتا ہے۔ لیکن اگر اللہ تبارک و تعالی کسی شخص کے بارے میں اس کے الٹا ارادہ کر لیتا ہے تو ایسے شخص کو ایسے وزیر سے ملاقات کرا دیتا ہے جو وزیر بالکل کتاب و سنت سے دور، یعنی برا وزیر ہوتا ہے، یا مدیر کے نیچے جو رہنے والا ہوتا ہے بالکل برا، کتاب و سنت سے دور ہوا کرتا ہے۔ وہ شخص اگر مدیر یا حاکم نیک عمل کرنا چاہتا ہے، اگر بھول گیا تو وزیر کو یاد نہیں دلانا ہے، چونکہ وزیر خود ہی پہلے سے کتاب و سنت سے دور ہے۔ اور اگر وزیر کو یاد بھی آ گیا تو اگر حاکم کو یاد بھی آ گیا تو ایسا وزیر اس کا تعاون نہیں کرتا ہے۔ آپ بے شمار لوگوں کو ایسا دیکھیں گے کہ اگر کسی کمپنی کا کوئی مدیر ہے، کوئی کفیل ہے، وہ نیک کام کرنا چاہتا ہے، لیکن جو اس کے نیچے والا ہے وہ اس کو آگے پیچھے کر کے چاپلوسی کر کے اور دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اس کفیل کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، چونکہ وہ نیک کام نہیں کر پایا اور اپنا بیڑا بھی غرق کر لیتا ہے۔ لہٰذا میرے بھائی اور دوستو، اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کا ہر معاملہ صحیح کر دیتا ہے، اور اس کو جتنے لوگوں سے ملاتا ہے وہ نیک لوگ ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں۔ اور کیوں ایسا نہ ہو، آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نیک دوستوں کے بارے میں، نیک لوگوں کے بارے میں ایک حدیث نہیں بے شمار حدیثیں پائی جاتی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 لوگ قیامت کے دن ایسے ہوں گے جب پورے میدان میں کوئی سایہ نہیں ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو سایہ عطا کرے گا۔ ان 7 لوگوں میں سے ایک شخص وہ ہوگا جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجلان تحابا فی اللہ، 2 لوگ ایسے ہوں گے جو ایک دوسرے سے جو محبت کرتے ہوں گے، دنیا کی وجہ سے نہیں، کسی لالچ کی وجہ سے نہیں، ریاکاری کی وجہ سے نہیں، دکھاوے کے لیے نہیں، بلکہ اللہ کے لیے محبت کرتے ہوں گے۔ عبداللہ اگر عبد الرحمن سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، عبد الرحمن اگر عبداللہ سے محبت کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کر رہا ہے۔ یہ محبت کرنے والوں کے بارے میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، اگر اکٹھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور اگر دونوں کے درمیان جدائی ہوتی ہے، اگر دونوں کے درمیان دشمنی ہوتی ہے، تب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا ہی کے لیے ہوتی ہے۔ یہ کن دوستوں کی مثال ہے؟ یہ کن دوستوں کو جو دنیا ہی میں جنت کی بشارت اور خوشخبری ہے، ان دوستوں کے لیے جو اچھے دوست دیکھ کر کے، صالح دوست دیکھ کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کے لیے ان سے دوستی کرتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اور فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، ثلاث من کن فیہ وجد حلاوت الایمان، کہ 3 خوبیاں جن کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالیں گے۔ 3 خوبیاں جن کے اندر ہوں گی وہ ایمان کی مٹھاس کو پالیں گے۔ 3 صفات، ان میں سے ایک چیز یہ ہے، ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، رواہ البخاری، کہ کوئی شخص اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہے۔ آج کل دوستی کس چیز کے لیے ہوتی ہے؟ اگر جان گیا کہ یہ فلاں شخص بڑی کمپنی میں ہے، میری کمپنی کا معاملہ تھوڑا سا الٹا سیدھا ہو رہا ہے، فون فان کرنا شروع کر دیا، جو صدیوں اس کو فون نہیں کرتا تھا، 6 مہینے اس کو فون نہیں کرتا تھا، اب فون کرنا شروع کر دیا۔ لڑکی لڑکا کے رشتے کا معاملہ ہے، جان پایا فلاں کا لڑکا ہے، ایسا ہے اور ویسا ہے، یا لڑکی ہے، اس سے رشتہ لگانا ہے، دوستی شروع ہو گئی۔ اور اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ محبت کے لیے ہوتے،
کون کہتا ہے کہ محبت کے لیے ہوتے ہیں؟ اب تو رشتے بھی ضرورت کے لیے ہوتے ہیں. یہ ضرورت، ان ضرورتوں کو اللہ تبارک و تعالی ہم سے اور آپ سے زیادہ جانتا ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستو، کہنے کا یہاں پر مطلب یہ ہے کہ سب سے سچی نصیحت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو جو قرآن میں نصیحت کیا ہے، اس نصیحت پر ہمیں اور آپ کو عمل کرنا چاہیے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ بتلا دیا ہے، جس طرح سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بتلایا کہ اگر ہم اچھے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہے، اور اگر برے لوگوں سے دوستی کرتے ہیں تو اس کا نقصان کیا ہے. آئیے قرآن مقدس میں سورہ فرقان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کی زیادہ وضاحت کر دی ہے کہ جو لوگ سچے لوگوں سے، نیک لوگوں سے، قرآن و حدیث کے پابند لوگوں سے دوستی کرتے ہیں ان کے لیے کیا ہے، اور جو لوگ ان سے دور رہتے ہیں، دنیا کی زیب و زینت میں پھنسے ہوتے ہیں، ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مقدسہ میں کیا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظالم على يديه يقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جس دن ظالم اپنے ہاتھ کاٹ کر کھائے گا، اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کے کھا رہا ہوگا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور کہے گا اے کاش میں نے پیغمبر کا راستہ اختیار کیا ہوتا، اے کاش ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی پیروی کی ہوتی، راستے پر ہم نے زندگی گزاری ہوتی، ہمیں آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا. وہ اپنے ہاتھ کو کاٹ کر کھا رہا ہوگا اور اس طرح سے اظہار افسوس کر رہا ہوگا، لیکن اس وقت سارا معاملہ ختم ہو چکا ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، افسوس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور اس کا اظہار کرنے سے فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے آگے فرماتا ہے، وہ کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، جو میرا جگری دوست بنا ہوا تھا، جمعرات آنے سے پہلے میں فون کیا کرتا تھا، آ جاؤ، پوری رات بہت رنگین رات گزرے گی، ایسے لوگوں کو میں دوست بنایا تھا. لیکن اس وقت وہ بندہ افسوس کرے گا، اظہار افسوس ہی نہیں، چیخ کر کے افسوس کرے گا کہ کاش کی میں نے ایسے لوگوں کو دوست نہ بنایا ہوتا، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کی ہوتی. یہ اچھے لوگ نہیں تھے میرے بھائی اور دوستو، بلکہ وہ بندہ یہ کہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نقشہ بھی کھینچا، لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے مجھ کو میرے پاس نصیحت آ جانے کے بعد بہکا دیا، گمراہ کر دیا. میں تو مسلمان ہی پیدا ہوا تھا، میرا نام بھی عبداللہ تھا، آخر میں جہنم میں کیوں پہنچ گیا؟ میرے دوست نے مجھے بہکایا، اس نے مجھے نماز سے روکا، اس نے مجھے صحیح راستے پر عمل کرنے سے روکا، اس نے مجھے بدعت و خرافات میں ڈبو دیا، اس نے مجھے جہنم کا مستحق بنا دیا، اس نے مجھے غلط کاموں میں مبتلا کر دیا. میرے بھائی اور دوستو، یہ کون کہے گا؟ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں آنکھ بند کر کے کسی سے بھی دوستی کر لیتا ہے، اس دوستی کے انجام کو سمجھتا نہیں ہے، اس دوستی کے انجام کو محسوس نہیں کرتا ہے. لیکن اس وقت جب یہ افسوس کر رہا ہوگا، اس وقت کوئی فیصلہ نہیں ہوگا، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے لیے بتلا دیا ہے وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا، کہ شیطان انسانوں کا بالکل کھلا ہوا ہر وقت یہ تاک میں لگا رہتا ہے، وقت پر آ کر کے شیطان انسان کو اچک لیتا. فجر کی نماز میں آپ اٹھنا چاہتے، کروٹ بدلیں گے، ایسی انگڑائی لینے لگیں گے آپ کہ اب یہ سوچیں گے چھوڑو پھر بعد میں نماز پڑھ لیتا ہوں. یہ کس کا کام ہوگا؟ شیطان کا کام ہوگا. آپ کہیں درس میں جانے لگیں گے، چھوڑو کون جائے گا، وہی باتیں تو آتی ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، ہم نے یہ پڑھا ہے، ہم نے وہ پڑھا. یہ کس کا کام ہے؟ یہ شیطان کا کام ہے. میرے بھائی اور دوستو، لہذا یاد رکھیں کہ قیامت کے دن افسوس کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں اگر کوئی مرد ہے اور کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس آدمی کو دیکھے کہ اس کے اندر
نیکیاں پائی جاتی ہیں یا نہیں, اس کے اندر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پائی جاتی ہے یا نہیں, نماز کا یہ پابند ہے نہیں, سنت کا پابند ہے نہیں, صحیح عقیدے کا پابند ہے یا نہیں. اگر کوئی عورت کسی سے اپنا دوستانہ بڑھانا چاہتی ہے, کسی کو اپنا سہیلی بنانا چاہتی ہے, تو اس کو بھی چاہیے کہ اس عورت کو دیکھے کہ اس کے اندر صحیح العقیدہ ہے یا نہیں. یہ عورت نماز اور روزے کی پابند ہے نہیں, قرآن کی تلاوت کرتی ہے نہیں, اپنے گھر میں سب کا اہتمام کرتی ہے نہیں. اگر ان ساری چیزوں کو دیکھ بھال کر کے ہم دوستی کرتے ہیں تو یقیناً یہ دوستی ہماری دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت کے لیے بھی فائدہ مند ہوگی. لہٰذا میرے بھائی اور دوستو, خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کتابوں کے قرآن مقدس میں ہمیں یہ فرمایا ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ, نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, اچھے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ, صالح دوست بناؤ, نیک دوست بناؤ. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمارا ان لوگوں سے تعلق ختم کرا دے جن کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور ان سے ہمارے تعلق کو مضبوط کر دے جن کا تعلق کتاب و سنت سے ہے, دینی باتوں سے ہے, نماز و روزہ سے ہے, اور ہمیں صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.